اسمبلی کا بنیادی کام قانون سازی کرنا ہے، اچھی پالیسی بنانا ہے اور ڈیولپمنٹ کو سپروائز کرنا ہے۔ یہ دو بنیادی کام ہے جس کے لیے عوام حکومتوں کو چنتی ہے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں نہ اچھی قانون سازی ہو پاتی ہے اور نہ ڈیولپمنٹ ہو پاتی ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا یہ پاکستان تحریک الزام ہے، ان کا دن صبح کو الزام سے سٹارٹ ہوتا ہے اور شام میں رات کو الزامات پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت قانون سازی پر، پالیسی کے اوپر اور ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اپنا کام کر رہی ہے۔ آج کے اخبار میں بڑی شہ سرخی لگی ہے وزیر اعظم کے حوالے سے کہ ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ تبدیلی کے ٹھیکیدار خود برملا کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت این ایف سی میں کٹوتی کے باوجود، اپنا جائز حق نہ ملنے کے باوجود ڈیولپمنٹ پر فوکس کرتے ہوئے کام کر رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا کیا ہوا وعدہ منیر ایکسپریس وے کی شکل میں، اس پر کام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ گھوٹکی اور کنڈ کوٹ برج جو کہ دریائے ریور انڈس کے اوپر، دریائے سندھ کے اوپر سب سے بڑا کسی بھی صوبائی حکومت کا بنانے والا برج ہے، اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا ہے۔ ہمارے صنعتی علاقوں کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے نکاٹی ہو، فباٹی ہو، وہاں پر سڑکوں کو تعمیر کیا گیا اور میں خود وہاں پر جا کے پچھلے دنوں سڑکوں کا افتتاح کر کے آیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سائٹ میں تقریباً 1.5 ارب روپے کی نئی سڑکیں تعمیر کرنے کے لیے منظوری دی۔ کچھ سڑکوں پر کام سٹارٹ ہو گیا ہے، کچھ سڑکوں کے اوپر ٹینڈرنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے۔ ہمارے ساحلی علاقے، ہماری موری پور وائی جنکشن کی روڈ کو ڈیولپ کرنے کے لیے سندھ حکومت نے اخبار میں ایڈ کر دیا ہے، دے دیا ہے اور اس کا ٹینڈر کھل چکا ہے۔ انشاءاللہ اس مہینے کے اختتام تک وہاں پر بھی ترقیاتی کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزیں سندھ حکومت کر رہی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ جو وعدے ہم نے اپنے منشور میں کیے تھے، جو وعدے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لوگوں سے کیے تھے، مراد علی شاہ صاحب نے ریاست وزیر اعلیٰ لوگوں سے یہ وعدے کیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاق میں ایک آرڈیننس کی حکومت ہے جو صرف غیر آئینی، غیر قانونی آرڈیننس کا اجرا کرتی ہے۔ اس کے برعکس صوبائی سندھ کی اسمبلی جو اپنا آئینی کام ہے قانون سازی کے حوالے سے وہ بڑے بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہی ہے۔ اور آج اچھی خبر یہ ہے کہ منشیات کے ایشو پر قابو پانے کے لیے، منشیات فروشوں کے اوپر قابو پانے کے لیے، منشیات کا استعمال کرنے والوں پر قابو پانے کے لیے، کوئی کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، سندھ اسمبلی کی قانون کی قائمہ کمیٹی نے نارکوٹکس ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی ہے، جس کے تحت ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اب یہ جو نئے سنتھیٹک ڈرگز ہیں، ڈرگز ہو گئے، کوکین ہو گئی، اس کے خلاف کارروائی کر پائے گی۔ اور جو لوگ ان ڈرگز کا استعمال کر رہے ہیں، کوئی کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، جو لوگ اس کی سپلائی کر رہے ہیں، مینوفیکچر کر رہے ہیں، ان کے خلاف انشاءاللہ صوبہ سندھ میں کارروائی کی جائے گی۔ تو میں لوگوں کو پاور کرانا چاہوں گا کہ اب صوبہ سندھ منشیات فروش اور منشیات کا استعمال کرنے والے لوگ آتے ہوئے خبردار رہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، کوئی کتنا ہی مضبوط، کوئی کتنا پاورفل کیوں نہ ہو۔ دوسرا، لوگوں کے
انتقال کے بعد جو جائیداد کے حوالے سے سکسیشن کے ایشوز ہوتے ہیں اس معاملے کو بھی ریزالو کرنے کے لیے آج قائمہ کمیٹی نے ایک بڑے اہم قانون کی منظوری دی ہے، جس کے تحت اب نادرا کی خدمات کو حاصل کرتے ہوئے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ایک شہری کو عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اپنا مرحومین کا سکسیشن سرٹیفکیٹ بآسانی نادرا کے ریکارڈ کے بیسس کے اوپر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کم سے کم ٹائم میں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ یہ میں آپ کو اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ لوگ ووٹ دے کر اسمبلی کو منتخب اس لیے کرتے ہیں کہ آپ وہ پالیسیز بنا سکیں جو کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے میں آسانی پیدا کر سکے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ صوبہ سندھ کی اسمبلی عوامی ایشوز کو ڈیل کرتے ہوئے، عوامی مسائل کا حل تلاش کرتے ہوئے وہ قانون سازی کر رہی ہے، اور آج منشیات کے حوالے سے اور جائیداد سکسیشن کے حوالے سے بہت اہم دو قوانین کو ہم نے اپنی اسمبلی سے قائمہ کمیٹی سے پاس کرا ہے، اور انشاءاللہ جمعے کے روز ان دونوں قوانین کو اسمبلی سے پاس کرا کے ان کا نفاذ صوبہ سندھ کے اندر یقینی بنایا جائے گا۔ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ تبدیلی سرکار نے، تبدیلی کا وعدہ کرنے والوں نے آج برملا اعلان کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی۔ ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمیں NFC کی مد میں ان 6 ماہ میں بھی 52 ارب روپے کم دیے گئے، لیکن ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ جو کٹوتی ہمارے NFC کے شیئر میں کر رہا ہے، وہ وزیر اعظم جس نے تبدیلی کا وعدہ کیا تھا وہ کوئی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ تیسری اور بڑی اہم چیز، میں ایک بار پھر اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ صوبہ سندھ کے گھریلو صارفین کو، ٹرانسپورٹرز کو، ہماری صنعتوں کو ہمارے حصے کی گیس نہیں دی جائے، ہمارا آئینی حق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آج بھی صوبہ سندھ میں جو صنعتیں واقع ہیں وہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گیس کا پریشر نہیں مل رہا۔ آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ روز مرتضیٰ وہاں بھی آ کے بات کرتا ہے، میں کروں گا یہ بات، اور مجھے آپ لوگوں کی مدد چاہیے۔ مجھے سندھ حکومت، سندھ کی عوام کو، آپ میڈیا کے دوستوں کو، اس بے حس وفاقی حکومت کو احساس دلانے کے لیے مدد چاہیے کہ یہ احساس ڈیولپ کرے کہ کیسے آپ گھریلو صارفین کو گیس پرووائڈ نہیں کر رہے، کیسے آپ ہماری صنعتوں کو گیس پرووائڈ نہیں کر رہے۔ یہ ہمارا حق ہے اور آپ کا فرض ہے آئین کے اعتبار سے کہ آپ وہ گیس ہم کو مہیا کریں۔ ہم اس پریشانی میں گھریلو صارفین کے ساتھ، ٹرانسپورٹرز کے ساتھ اور صنعت کاروں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آپ کے آئینی حقوق دلوانے میں جو کردار سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی ادا کر سکتی ہے انشاءاللہ وہ کردار ادا کریں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جو اور آپ کی سمجھ ہم سے زیادہ ہے، آج اسد عمر نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے جو اعداد و شمار پیش کی، کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اسد عمر صاحب نے ایک اعلان کیا تھا پاکستان سٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ کہ یہ میری بات ریکارڈ کر لو تاکہ بعد میں تم مجھے شرم دلا سکو، اور وہ اعلان یہ تھا کہ میں مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ وہ اسد عمر صاحب ہے جنہوں نے فلور آف دی نیشنل اسمبلی کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پاکستان وہ دنیا کا واحد بدنصیب ملک ہے جہاں پر پیٹرولیم پرائسز کے اندر سب سے بڑا تناسب ٹیکسز کا کر دیا جاتا ہے، جس سے عام آدمی کو نقصان ہوتا ہے۔ اسد عمر صاحب نے معیشت کے حوالے سے، تبدیلی کے حوالے سے بڑے بڑے اعلانات کیے تھے، کوئی ایک وعدہ، کوئی ایک اعلان کو وہ امپلیمنٹ نہیں کرتا، تو مجھے تو زیادہ یقین نہیں ہے ان کے کیے گئے وعدوں سے۔ وہ آتے ہیں، اعلانات کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ان کا کوئی بھی کیا ہوا وعدہ پورا ہو نہیں پاتا۔ بات یہ ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ بنے بنائے 3 ادارے تو اپنی محفوظ نہیں رکھ سکے، وہ وفاقی حکومت لے گئی۔ ابھی آپ نے آرڈیننس کی بات کی، اس آرڈیننس کے تحت ہی ہوئے۔ آپ اس حوالے سے جب آپ کو پتا بھی ہوتا ہے، آپ پہلے کوئی اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ یہ 3 ہسپتال ان کے والد صاحب کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ صوبہ سندھ کی عوام کی پراپرٹی ہے۔
اور ہمارا پوائنٹ آف ویو عدالت میں بھی بڑا واضح ہے, سیاسی اعتبار سے بھی بڑا واضح ہے, اور حکومتی اعتبار سے بھی بڑا واضح ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وفاقی حکومت نے خود, وفاقی کابینہ نے 2019 میں یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ ہسپتال صوبوں کے پاس رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ یک طرفہ طور پہ بار بار یہ کچھ لوگ ہیں جو بار بار وفاقی حکومت کے اور صوبائی حکومتوں کے تعلقات کو خراب کرتے ہیں اور ایک عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں. یہ دنیا کو پتہ ہے کہ NICVD ہو, JPMC ہو, NICH ہو, ان تینوں اسپتالوں نے کس طریقے سے بہترین کام کیے عوام کی خدمت کرنے کے لیے. اور میں ایک بار پھر ریکارڈ پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام اعلانات کے باوجود آج بھی, آج کی تاریخ کو بھی ان تینوں اسپتالات کے جو اخراجات ہیں وہ عمران خان صاحب یا ان کی وفاقی حکومت نہیں بیئر کر رہی ہے, وہ صوبہ سندھ کی حکومت بیئر کر رہی ہے, چاہے وہ NICVD ہو, چاہے وہ JPMC ہو, چاہے وہ NICH ہو. تو ہم اپنی ذمہ داری پاکستان کی عوام کی بہترین مفاد میں نبھاتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ نبھاتے رہیں گے. یہ ہسپتال آج بھی ایز وی اسپیک, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس کے اخراجات, ملازمین کی تنخواہیں, بجلی کے بل, ڈیولپمنٹ, یہ تمام چیزیں سندھ حکومت اپنے بجٹ سے ان ہسپتالوں کو چلانے کے لیے خرچ کر رہی ہے. ایک پیسہ بھی وفاقی حکومت نے ان ہسپتالوں کے اوپر پچھلے عرصے میں خرچ نہیں کیا. باقی آپ نے آرڈیننس کی جو بات کی, سندھ حکومت کا موقع بڑا واضح تھا. ہم نے جو پریشر بلڈ کیا, ہمارا حکومت کا جو پرسپیکٹو تھا جس کو آپ میڈیا کے دوستوں نے سپورٹ کیا, ہمارے فشرمین نے سپورٹ کیا, سول سوسائٹی نے سپورٹ کیا, آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ اس غیر آئینی, غیر قانونی آرڈیننس کو یہ لوگ اسمبلی میں ٹیبل نہیں کر پائے. اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ آرڈیننس اس وقت مارد وجود میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سندھ کی عوام کی آئینی جیت ہے, قانونی جیت ہے, اور انشاءاللہ یہ موقف جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے پیش کیا ہے, پیپلز پارٹی نے پیش کیا ہے, آپ نے پیش کیا ہے, میں نے پیش کیا ہے, یہ اس کی جیت ہے. سر اسپتال آپ کے پاس ہے یا وفاق کے پاس ہے؟ کیا چیز؟ اسپتال واضح کرتے ہیں آپ کے پاس ہے وفاق کے پاس ہے؟ یہ اسپتال ہمارے پاس ہیں اور انشاءاللہ ہمارے پاس رہیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی خط لکھنے سے یا کوئی آرڈر ایشو کرنے سے ملکیت نہیں ہوتی, اخراجات پے کرنے ہوتے ہیں. وفاقی حکومت سے کسی نمائندے سے آپ یہ سوال پوچھ لیجئے کہ جب سے وہ عدالتی فیصلہ آیا ہے کوئی 1 روپیہ اگر انہوں نے اس ہسپتال کی بہتری کے لیے خرچ کیا ہے, ان تینوں اسپتالوں کی بہتری کے لیے خرچ کیا ہے, تو بتا دیجئے. ان تینوں اسپتالوں کے بجٹ آج بھی سندھ حکومت کی طرف سے جا رہے ہیں, ہمارے بجٹ سے جا رہے ہیں. ان تینوں اسپتالوں کو آج بھی سندھ کی عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلایا جا رہا ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے, اس 2 سماہیوں میں فائنانس ڈپارٹمنٹ نے 60 ارب روپے سارے معاملوں کو ریلیز کیے ہیں. ان میں سے فقط 35 ارب خرچ ہوئے ہیں, جو 60% بنتا ہے, 40% خرچ نہیں کیے. جبکہ کسی محکمے نے 80% سے زیادہ بجٹ خرچ نہیں کیا ہے, جبکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ تیسری سماہی تب ریلیز کرے گا جب 80% سے زیادہ بجٹ خرچ ہوگا. تو کوئی بھی محکمہ پوری بجٹ خرچ نہیں کر سکا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا آپ نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ڈائریکٹ 52 ارب کا لے, وہ ذرا اپنی فگر درست کر رہے ہیں. وہ 52 ارب نہیں ہے, وہ 63 ارب فیڈرل گورنمنٹ نے کاٹے ہیں. چلے میرے پاس 31 دسمبر 2020 تک کا فگر ہے 52 ارب کا, لیکن یہ سن لیجئے وفاقی حکومت کے تمام پیروکار, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ایک آزاد صحافی کہہ رہے ہیں کہ 63 ارب ہے. تو چلے 63 ارب روپے صوبے کی عوام کو دلوا دیں. تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ. میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. تھوڑا سا وہ جو احساس پروگرام چلانے والے ہیں ان کو احساس دلائیں کہ وہ صوبے کی عوام کو اس کا جائز آئینی حق پرووائڈ کریں. جہاں تک آپ نے اخراجات کی بات کی, مجھے وفاقی حکومت پیسے نہیں دے گی, میں خرچ کیسے کروں گا؟ دیکھیں, جب تک مجھے وفاقی حکومت سے پیسے نہیں ملیں گے تو میں اسپینڈ کیسے کر رہا ہوں. نمبر 2, اخراجات میں ایک بڑا پرابلم اب کی بار یہ ہوا کہ کووڈ کی وجہ سے اس طریقے سے ان کا کام نہیں ہو پایا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کووڈ کو قابو پانے میں ہماری مدد فرمائے. تمام ڈیولپمنٹ کی جگہ اخراجات جو ہے انشاءاللہ. اچھا یہ بتا دیں, یہ ان اسپتالوں کا معاملہ ہے, اس کا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو بہت بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے, اور سندھ حکومت تو ان اسپتالوں کی جو ہے اپنی کارکردگی ظاہر کرتی ہے, لیکن کرپشن جو ہوئی ہے اس کا کیوں نہیں حساب دیتے ہیں آپ جو NICVD کے حوالے سے؟ نہیں سر, آپ کر لیں, الگ سے سوال. ان تینوں اسپتالوں کی غلطی ایک ہی ہے
کہ تینوں اسپتال پاکستان کے طول و عرض سے آنے والے پاکستانی کا مفت علاج کرتے ہیں، چاہے NICU بھی ہو، چاہے JPMC ہو، چاہے NICH ہو. پاکستان کے ہر حصے سے، صرف صوبہ سندھ نہیں، میں پنجاب، بلوچستان، KP، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کی بات کروں گا، اور میں آپ کو فگر دے سکتا ہوں لوگوں کے نام کے ساتھ، لوگوں کے NIC نمبر کے ساتھ، کہ کون کس تاریخ کو آ کے NICB سے مفت علاج کا مستفید ہوا، JPMC سے، NICH سے ہوا. یہ سکسیس سٹوریز ہے میرے بھائی. یہ ان سکسیس سٹوریز کی وجہ سے جب یہ 3 ادارے سے حکومت نے کھڑے کر دیے ہیں، ان کو ڈیولپ کر دیے ہیں، تو وفاق ان 3 اداروں کے اوپر شب خون مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان اداروں نے شفافیت کے ساتھ عوامی خدمت کی ہے، مریضوں کی خدمت کی، اور انشاءاللہ اسی ایجنڈے کو، اس خدمت کے ایجنڈے کو، اس صحت کو یقینی بنانے کے ایجنڈے کو، مفت علاج کے ایجنڈے کو، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مینیفیسٹو میں تھا، اس کو سندھ حکومت جاری وفاق سے پیسوں کو تو بتا دیں جو کہہ رہے ہیں نوید قمر کے بھائی کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں. سر وفاق سے اختلافات آپ صرف یہاں میڈیا میں آ کر اپنے درد دل اور نوحہ سناتے رہو گے، یا سندھ حکومت کے پاس کچھ میکنزم ہے کچھ لڑنے کے حوالے سے، کچھ کوئی ایسی ہے کہ وہ اپنے حقوق خاص طور پر گیس کے حوالے سے، NFC کے حوالے سے، یا تو صرف آپ آ کر میڈیا کے سامنے اپنا نوحہ سناتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں اپنا نیریٹو، اپنا بیان پبلک کے سامنے کنوے کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور سندھ حکومت ایک سیاسی آئینی قانونی حکومت ہے، جو ہمارے پاس آئینی قانونی طریقہ کار ہے وہ ہم کرتے ہیں. یہ معزز سندھ اسمبلی فیصلہ کرتی ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ گیس کے معاملے پر وزیر اعلیٰ سندھ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ اسمبلی کے فلور پہ دیں گے. یہ کس طریقے سے صوبہ سندھ کی عوام کے ساتھ، ہمارے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ، ہمارے ریزیڈنٹس کے ساتھ، ہمارے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ وفاقی حکومت کی جانب سے زیادتی میڈیا میں سنا چائے اور بسکٹ کی آفر آئی ہے. ارے ہو گیا یار سر یہ میمونہ کا معاملہ ہوا ہے کھیرپور کے اندر، ایک بچی لاڑک ہے جو کہ انفارچونیٹ ہے، قابل مذمت ہے، افسوسناک ہے. اس طرح کے درندے جو ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم سب کو متحد ہو کے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ وہ کارروائی. سر اچھا سر